نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب۔ دوستو السلام علیکم، میں اقبال صاحبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اون ٹی وی لائیو، اور نہ کہیں اس وقت میں آپ سے خاطب ہوں۔ منزلیں، نہ کافی کوئی سوچ و بچار قریب کی بات ہے، غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا جسے کہ چاہے جب اللہ تعالیٰ کو اس کسی سے کوئی کام لینا کو ہوتا تو نواز وہ اس کے دے، لیے موت جسے کو چاہے اس زندگی میں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ نواز دے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ درے پسند آ گئی حبیب کی جہاں کو قلندری بات میری، ہے، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ نہ کہیں سے دور آج میں ہے ایک ایسا پروگرام کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں جسے اسی پہلو کو دیکھنے چاہ کی در پہ کوشش کی ہے بلا کہ لیا، ہمارے ایک ہفتہ ہو گیا میں جسے یہ سوچتا رہا چاہ کہ آخر وہ کیا اپنا وجہ تھی بنا کہ لیا، علامہ خادم حسین رضوی جسے رحمۃ اللہ چاہ علیہ در جن کا پہ گزشتہ ہفتے بلا لیا، طبعی موت سے انتقال ہوا جسے چاہ اور صرف 54 سال عمر کی اپنا عمر تھی، بنا اور اس 54 سال کی عمر میں ایک 4 سال کا عرصہ ایسا ہے کرم کہ کے جو ہیں ان کی پوری جدوجہد کا فیصلے، اور پورے جو یہ بڑے سیاسی اور سماجی کے اور ہیں مذہبی منظرنامے پر محیط ہے۔ تو یہ اس پر بڑے میں بڑا غور کرتا رہا کہ نصیب کی علامہ صاحب بات ہے، رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے ان کو ایک کرم کے ہیں کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگیں فیصلے، ضائع ہوئی، یہ بیکار ہوئی بڑے اور وہ ویل چیئر نصیب پر آ گئے، کی اور یہ اتنا بات ہے، ایک ایسا حادثہ تھا کہ نہ جس میں اللہ تعالیٰ کہیں سے دور نے ہیں ان کی منزلیں، جان نہیں دی بلکہ انہیں ایک معذوری دی، اور اس کے بعد اس وہ معذوری میں بھٹک کے ان سے وہ کام راہ لیا میں جو بڑے رہ بڑے گئی، تنومند اور بہت یہ بڑے بڑے صحت مند اور مچل بڑے کے در سے لپٹ جسمانی طور پر گئی، مضبوط ترین لوگ جو ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ وہ علامہ صاحب کی بھٹک زندگی کے اور ان راہ میں کے جو رہ گئی، یہ جدوجہد ہے، تو اس میں مجھے ایک چیز کا احساس دلایا کہ رسول کی جو محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت اور ان کی غلامی کا جو شرف ہے، وہ جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو وہ غازی نمدین شہید بن جاتا ہے، یہ کسی غریب متنازع ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ منصور بن حلاج کو شان تھی، اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے، یہ کسی اور یہی عشق جو ہے غریب ممتاز قادری کو عشق رسول سے سرشار کر دیتا ہے۔ نہ کہیں یہی عشق جو ہے وہ سرمد سے کام لے لیتا ہے، اور یہی عشق جو ہے اور مجھے جان سے بڑھ وہ کے علامہ خادم حسین رضوی کو میرا در ایک ایسا مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ 4 سال کی قلیل مدت میں مجھے وہ اتنے بڑے بڑے کے جلسوں سے اور اتنے بڑے بڑے جلوسوں سے اور اتنی جو ان کی مقبولیت کا عالم تھا، وہ مقبولیت صرف یہ تھی کہ ایک عشق رسول کی جو شمع انہوں نے اپنے دل میں روشن کی، روشن تو پہلے سے ہوگی لیکن اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک سرکاری
محکمہ اوقاف میں ملازمت کر رہے ہیں اور محکمہ اوقاف میں ملازمت کرتے ہوئے جب توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے سرکاری جو معاملات ہیں اس کی وہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں تو اس پر انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بلکہ وہ خود اس ملازمت کو ٹھکرا کر اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا یہ نعرہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہرت، عزت اور مقام کے ساتھ ساتھ عقیدت عطا کرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے دل میں ایک ایسا جوش اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس میں ان کا جو حوالہ ہے خاص طور پر عربی، پنجابی، اردو، فارسی، ان تمام زبانوں پر ان کا عبور، اور پھر علامہ اقبال کو وہ اقبال لاہوری یا اقبال قلندر لاہوری کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، تو علامہ اقبال کی قلندری پر تو میں نے ابتدا میں ہی بات کی تھی۔ تو یہ کہ رسول اللہ سے جو محبت اور عشق ہے، میں سوچتا رہا کافی عرصے تک اس بات پر کئی دن، تو میں چونکہ ہم جتنے بھی نان پریکٹیسنگ ہوں، لیکن جہاں رسول کی عظمت اور رسول کی محبت آ جاتی ہے، وہاں ہمارے جذبے جو ہیں وہ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں، ہمارے جذبات بڑے مختلف ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسی کوشش کسی جانب سے بھی ہو، چاہے وہ کوئی بین الاقوامی فورم کرے یا مقامی سطح پر یا قومی سطح پر ہو، تو اس وقت جو ہے وہ ہر چیز بھول کر جو ہے صرف حب رسول یاد رہتا ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز اور اس منصب سے نوازا کہ انہوں نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا جو ملت اسلامیہ کا اور امت محمدی کا نعرہ بن گیا، اور جب 2017 میں اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کے وزیر قانون تھے زاہد حامد، جب انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں اندرون خانہ بل میں ایک تبدیلی کرنے کی کوشش کی جو احمدیوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تھی، تو 2017 میں فیض آباد کا جو دھرنا علامہ نے دیا، اور یہی دھرنا ان کی شناخت بن گیا، اور وہ دھرنا اتنا بڑا دھرنا تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ رسول سے عشق اور رسول کی محبت جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے دل میں معزن ہوتی ہے، اور لوگ اپنے کھانے پینے، سفر، تکلیف، کسی چیز کو خاطر میں نہیں رہتے ہیں، تو جو مسلمان کا یا اسلام کا یہ پہلا جو بنیادی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت پر تمام صحابہ کرام یہ بات فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے جان و مال، میری اولاد آپ پر قربان۔ تو ایسا ایک فیتھ، ایک ایسا اوتھ ہے، یہ ڈکلیئرڈ اوتھ ہے کہ رسول سے جو محبت ہے اس کو پوری تمام چیزوں پر جو ہے وہ سبقت اور فوقیت حاصل ہے، اور اگر ناموس رسالت پر کوئی بات ہو، کوئی آنچ آئے، وہ اپنی جان و مال، عزت و آبرو، اپنی جائیداد، اپنی ملازمت،
کی قربانی دینے سے دلیل نہیں کرتا، تو اس کا ثبوت جو ہے علامہ خادم رضوی صاحب نے اپنے اس سفر میں دکھایا اور بتایا کہ ملازمت کوئی چیز نہیں ہے، رسول کی غلامی بڑی چیز ہے، اور رسول کی غلامی نے انہیں یہ منصب عطا کیا کہ میں نے وہ بھٹک کے راہ میں عطا اللہ شاہ بخاری کا صرف نام سنا اور ذکر سنا، اور ان کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ جب خطاب کرتے تھے تو مجمع پر ایک سکتہ طاری ہوتا تھا اور لوگ مہر ہو جاتے تھے ان کے خطاب میں۔ مجھے ان کا خطاب سننے کا یا انہیں دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن علامہ خادم رضوی صاحب کے خطابات میں نے سنے، دیکھے، اور آج ایک ہفتہ بعد ان کی رحلت ہوئی ہے، جو ان کا وصال ہوا ہے، جو ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد میں اس بات پر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کون سا کیرزما ہے جو ان کی شخصیت کو بڑا ممتاز کر رہا ہے، اور وہ یہ چونکہ ہم ایک مردہ پرست قوم ہیں تو ہمیں لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے۔ تو علامہ صاحب نے 54 سال کی عمر میں 4 سال کا ہی عرصہ ایسا تھا کہ جو انہوں نے ایک ایسی شمع انہوں نے جلا دی کہ آج ہر امت کا شخص جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس نے رسول کے ساتھ محبت کا جو اظہار کھل کے کرنا تھا وہ ایک ناری کی صورت میں علامہ صاحب نے کیا۔ تو علامہ صاحب کا انتقال ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے کوئی خوشی کا سبب بن جائے، لیکن ان کے اس نعرے نے ملت اسلامیہ کو جس طرح سے رسول اللہ کی محبت کے لیے یکجا کیا ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان سے اس 54 سال کی عمر اتنا سے جمع عمری ہی کی عمر کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جس ملک میں ایوریج لوگوں کی عمریں جو ہے 70 72 75 تک ہوں، تو وہاں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، اور انہیں جو ہے پاکستان میں حکمرانوں کے جنازے بھی ہم نے دیکھے، ہم قید خانہ کے جنازے بھی لیکن علامہ صاحب کا جنازہ، ان کی نماز جنازہ وہ وہاں ہوئی جہاں سے اعلان پاکستان ہوا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں پاکستان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی تھی مسلم لیگ کے حوالے سے، اور اس وقت یہ بات ہر آدمی کی زبان پہ تھی کہ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہوگا اور پاکستان مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کے طور پر بنایا جائے گا جہاں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو، اور وہ منٹو پارک آج یادگار پاکستان کہلاتا ہے۔ اسی یادگار پاکستان میں جب علامہ صاحب کا جنازہ تھا تو تا حد نظر لوگ ہی لوگ تھے، اور پورے ملک سے جس طرح سے لوگ صرف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دیے تھے، یہ غلامی رسول کا اعزاز تھا جس کا وہ تمام عمر جو ہے ذکر کرتے رہے کہ انہیں کوئی منصب، انہیں کوئی عہدہ، انہیں کوئی تاج، انہیں کوئی
ایسی دنیاوی عزت و ناموس نہیں چاہیے، مگر انہیں اگر یہ اعزاز مل جائے تو وہ غلامی رسول کا اعزاز ہو۔ اور وہ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم چوکیدار ہیں ناموس رسالت کے۔ تو یہ چوکیداری جو ہے، اس پر انہیں اللہ نے جس عزت سے نوازا، یہ بہت بڑے بڑے حکمرانوں کے اور بڑے بڑے جیت لوگوں کے حصے میں نہیں آتی، لیکن رسول کا غلام ہونا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے جو تاجداروں کے پاس بھی نہیں ہے، جو بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، جو حکمرانوں کے پاس نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی رحلت جو ہے، علامہ صاحب کا انتقال، ان کا وصال جو ہے وہ طبعی طور پر ہوا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جس طرح سے ملت نے اور امت نے ایک لہر اور ایک جوش اور ایک ولولہ دوڑایا اور جو خون میں حدت پیدا کی، وہ اس کا اعزاز یہ ہے کہ انہیں اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، اور وہ خود ماشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے حافظ تھے۔ وہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے حافظ تھے، اور میرا غالب یقین یہ ہے کہ رضوی بھی وہ علامہ شاہ احمد رضا بریلوی کے حوالے سے لکھتے تھے۔ تو اتنا بڑا ان کا مقام اللہ نے ان کو اس چھوٹی سی عمر میں عطا کیا، اور ہم سب ان کی موت پر نہ صرف یہ سوگوار ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے، اور ہمیں ان کا یہ جو اعزاز ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دربار رسالت میں ان کی حاضری ہوئی اور انہیں غلامی رسول کا مرتبہ عطا ہوا۔ کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں، مگر صرف اتنا بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی تحریک، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز لوگوں میں تاریخ میں ڈسکس ہوگی، یا تاریخ جو ہے، تاریخ عصر حاضر کا نام نہیں ہے۔ عصر حاضر میں تو بے شمار لوگ آتے ہیں اور اپنا نام اپنے حواریوں کے درمیان لکھواتے رہتے ہیں۔ تاریخیں جتنی لکھی جاتی ہیں وہ عموماً اپنے دور میں متنازع ہوتی ہے، لیکن آنے والا دور جو ہے وہ تاریخ متعین کرتا ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے چنگیز خان سے لے کر اور چرچل اور ڈیگال اور برزنیف اور لنڈن بی جانسن اور ابراہیم لنکن اور بے شمار جو جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ کہاں غلط تھے اور کہاں صحیح تھے، لیکن یہ جو ایک تاریخ علامہ نے رکھی ہے، اس کو ملت اسلامیہ کے لیے یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جب بھی رسول کی ذات پر، ان کے منصب پر کوئی بات ہوگی، کوئی اس طرح کی بات ہوگی کہ جس سے تو علامہ خادم رضوی کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے ایک نعرہ بلند کر کے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس سے حکمران ناراض ہوتے ہیں یا اس سے جو ہے
عالمی جو طاقتیں ہیں وہ خفا ہوتی ہیں، یا لوگ جو ہیں انہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا جو وقت کی ضرورت، حالات کا تقاضا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا۔ اور یہ اظہار جو ہے یہی ان کی ذات کا سب سے نمایاں پہلو ہے، جو انہیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں ممتاز کرتا رہا، بلکہ آنے والے عہد میں جب بھی ملت اسلامیہ میں کسی عاشق رسول کا ذکر ہوگا تو ان اشاق میں علامہ خادم حسین رضوی کا نام بھی شامل ہوگا۔ میں اپنے جانب سے اور ان تمام لوگوں کی جانب سے جو خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کی جانب سے، ان کے اہل خانہ سے اور ملت اسلامیہ سے اور ان تمام لوگوں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے علامہ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کی ناموس اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کا سامنے کرنے کے لیے کلمہ حق کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جن سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا تعزیت نامہ تھا آج۔ میں اس پر غور کرتا رہا کہ مجھے کن پہلوؤں سے علامہ کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے ان کی ذات کو مختلف طریقوں سے اسٹڈیز کی، ان کی تقاریر سنی، اور ان کے بعد ان سب باتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم بہت جلد ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے کہ یہ علامہ اقبال کے بعد ایک احساس شخصیت تھی جو غلامی رسول اور ناموس رسالت اور عشق رسول کا ایک منبع اور ایک مرکز اور ایک ایسا مینارہ تھا کہ جس کے ارد گرد جو ہے لاکھوں کا اور کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ جمع ہوتا تھا، اور وہ لوگ جو خود کو بہت زیادہ مذہبی نہ سمجھتے ہوئے بھی یا بہت زیادہ باعمل مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی رسول کی امت کے اعزاز میں، کہ رسول کی امت میں ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے، ان کے لیے علامہ خادم رضوی نے ایک ایسی جوت جلائی، ایک ایسی شمع روشن کی، ایک ایسی قندیل جو ہے وہ دکھائی کہ جس کی روشنی سے ہر ایک دل، ہر ایک قلب اور ہر ایک ذہن منور ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی شخصیت کیا ہے، اور ان کی اس شخصیت سے عشق کس طرح سے اور کیسے کیا جاتا ہے، اور عشق جو ہے اس کے بارے میں صاف ستھرا ہے کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ تو جب آپ عشق رسول میں جو بھی حضرت احمد رضا خاں بریلوی ہوں یا مجدد الف ثانی ہوں یا احمد رضا خاں بریلوی ہوں یا علامہ اقبال ہوں، یا ایسے بے شمار مشائخ رسول ہیں، بے شمار ہیں، ان کی فہرست میں ایک اور نام کا اضافہ علامہ صاحب کے نام کے ساتھ
آتا ہے اور ہم سب اس کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں غلامی رسول نصیب ہو، اور میں ان تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، ان تمام لوگوں سے تعزیت کرتا ہوں کہ جو سب غلامی رسول کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور اس شمع کو روشن رکھے جو حضرت خادم حسین رضوی نے جلائی ہے۔ اور آئیے آپ کو ان کا تھوڑا سا کلپ بھی دکھائیں گے آگے جا کر، لیکن وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں یہ کہ ہم مچل سب میں کے در سے لپٹ گئی۔ آمین۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ بس اتنی بات ہے علماء، اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرو، تھانے دار بھی اپنے تھانے دی بڑی حفاظت کرنا، میں روزانہ رشوت لیندہ ہوئے، سویرے ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں، یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں، سمجھ آئی نا بات؟ حضور کا دین ہوگا نا، پھر عمر سے بھی پوچھا جائے گا صبح یہ کرتا کیسے بنا۔ یہ پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا، اسلام اتنا ڈاڈا ہے۔ وہ حضرت عمر نو بھی 36 پیوند لگے ہوئے کپڑے پوا دینا، اور صدیق اکبر نو نوی چادر بھی تیسری نہیں خریدن دینا اپنے کفن واسطے۔ عمر بن عبدالعزیز نو ایک سوٹ پواندا، عمر بن عبدالعزیز دیاں دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دیندا، پھر 8 صوبے جو زکات واپس آندی۔ اسی تے جلے اور رحمت والے نظام کدی بیان نہیں لگی اس واسطے کہ اسلام کدے وارج بھی کوئی نہیں۔ جڑے 20 قسم دے کھانے کھا کے لکھاں روپے لوگوں کو لے کے نعتاں پڑھدے ہون، مولوی تقریراں کردے ہون، انہاں مولویاں یہ دسنا ہے کہ حضور کے گھر ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ جو پہلے کہیں مجھے میں نے روٹی ایسے کھانی ہے، مجھے جہاز کا کرایہ اتنا چاہیے، پھر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو، ان کو کیا پتا ہے کہ صحابہ نے جناب خندق کھود کر مٹی کے جناب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، اور پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ جو طاقت تھی وہ بھی چھین لی، اب پتھر باندھ کر آپ پھر کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ۔ صحابہ نے مٹی کے ٹوکرے ایسے اٹھائے تو قیامت تک امت کو بتایا کہ ہم تو جناب بھوکے رہ کر پتھر باندھ کر بھی حضور کی نعتیں پڑھتے رہے۔ اور صحابہ نے وہاں نعت کیا پڑھی؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں، قیامت تک گواہ رہنا، اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں گے۔ تو 20 قسم کے کھانے کھانے والے کو اور 20 قسم کے جناب کپڑے پہننے والے بندے کو کیا پتا کہ حضرت عمر نے 36 پیوند کیسے لگائے؟ کیوں جناب؟ یہ رحمت والا نظام بیان کریں علماء، ورنہ قیامت والے دن حضور کے سامنے میں جی جب رات کو رونا ہوتا ہے نا حضرت صاحب، رات کو جب مجھے رونا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا، لوگ ریاکاری سمجھتے ہیں، تو میں اس حدیث کو رات کو پڑھ کے روتا ہوں، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی وجہ سے۔ ہاں جی، برا بن عازم کہتے ہیں رأیت رسول اللہ یوم الخندق، فرمایا میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا، ینقل التراب علی ظہرہ، حضور مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ہم دین کی خاطر مسجد کا مصلی بھی ٹیڑھا پڑا ہو تو امام سیدھا نہ کرے، یہ تو مؤذن کا کام ہے، اور مؤذن لیٹ ہو جائے تو کہا میں اذان نہیں دے سکتا، میں تو خطیب جو ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا فتاوی رضویہ میں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر نہ ہوتی تو میں اذان بھی خود دیا کرتا۔ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے۔ ہاں جی، ہر چیز ہم نے الٹا کر رکھ دی، عزت والی چیزوں کو ہم نے ذلت کی چیز بنا دیا۔ ہاں جی، تو اس واسطے کیوں جی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی عورت، حضور نے ان کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھا کہ نہیں؟ رات کو صحابہ نے دفن کر دیا، بخاری میں موجود ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علی قبر، فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس لیے تم نے مجھے نہیں بلایا۔ حضور صبح ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور حضور نے پھر فصلہ اربان، پھر دوبارہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا 4 جلد کے اندر جنازے کے باب میں کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا مائی صاحبہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب زیادہ ملا؟
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مائی صاحبہ کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جھاڑو دینے کا ملا. واپس آؤ حضور کے دین کی طرف. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا صرف یہی مقصد ہے. میں نے مڑ کے تضربہ یضربو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. مجھے آج بھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے ادھر حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں کہ آپ نے پڑھانا بند کر دیا. میں نے کہا میرے والی سیٹ کوئی سنبھال لے تو میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دوں. آپ حضرات جو ہے وہ حضور کے دین کا کام کریں. دین کا جب کام آپ کریں گے تو مالک دیکھ رہے ہیں. بس اس کام کو ایسے کرنا ہے جیسے دنیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے. علماء کو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی, پاکستان کا نظام سارا ہی ٹھیک ہو گیا جو ہماری مسجدوں کے سپیکر اتر گئے. اگر کیا ہاں جی اسلام کی طرف تیر آیا تو مولانا پیچھے ہٹ گئے. انہیں کہا او اسلام کھڑے انہوں مارو, او کھڑے. تھانے اسی طرح ہی چلے, کچہریاں اس طرح چلے, ملک اسی طرح ہی چلے. مسجد کا اتنا وزن بن گیا 4 سپیکروں کا, اور وہ بھی اللہ اکبر. تقریر تو ہماری پہلے ہی بند تھی نا. اب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے سے محلے میں آگ لگ جاتی ہے. داتا صاحب کس لیے آئے لاہور؟ اللہ اکبر کہنے کے لیے آئے یا بند کرانے کے لیے آئے؟ سلطان الہند پرتھوی راج کے اونٹوں میں جا کر کیوں بیٹھے؟ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار میں کیوں بند ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے؟ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کیوں کھائے؟ ہمارے مولانا سید کے فیض علی کافی انگریزوں نے جسم پر استری پھیری, پھر مرچیں اور نمک بھر دیے. انہوں نے کہا بابا مر جائے گا. صبح پھر ٹکٹکی باندھ دی. انگریزوں کا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا. آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی نرم گوشے رکھیں گے؟ ہمارے بابے کے جسم پر استری پھیری, مرچیں اور نمک بھرے, صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے. لیکن بابا بابا تھا. پھندا دیکھ کر کہنے لگا انگریزوں کیا بکواس کرتے ہو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی, گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار.